اونچائی پہ چلے جا رہے ہیں، وہ اونچائی پہ نہیں جا رہے ہیں۔ وہ جس حساب سے پریشان ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے سفر کیا، ان کے حالات کو جب دیکھیں گے، ان کی کتابوں کو جب پڑھیں گے، اندازہ ہوگا کہ وہ بہت بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل نظام عنایت کیا ہے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے خدا نے۔ یہی تو وجہ ہے، یہ ایسا نظام ہے کہ ایک انسان جب بوڑھا ہوگا تو اولاد خدمت کرے گی۔ جب ایک انسان اپنے عمر کے آخری حصے پہ پہنچے گا تو اس نے جو ساری زندگی اس نے کمائی کی ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوگی میری کمائی کا اب کیا بنے گا، میں نے خون پسینے ایک کر کے جو محنت کی ہے، اب اس محنت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد تمہارے نائب بنے گی۔ جب تک ہم خدا کے سسٹم کے مطابق چلیں گے، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون ملے گا، اس دنیا کے اندر بھی ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک طرف ایک انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر، جیسا کہ بتایا کہ چاہے وہ کتنا ہی اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو، یہ صفت اس کے اندر ضرور ہے کہ جب عمر کے ایک خاص مرحلے پر وہ پہنچیں گے تو ان میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ایک طرف یہ اللہ کا سسٹم ہے ایک انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ حلال راستہ جب عنایت کیا ہے کہ نکاح کرو، اور آج ہمارا معاشرہ مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے تو بے حیائی اور بدکاری کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی آج ہر گھر کے اندر دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے نکاح کے نظام کو رائج کیا تو اسے مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا۔ پتہ کیوں؟ اسی لیے تاکہ ہر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ شریعت قطعی طور پر یہ نہیں کہتی ہے کہ تم اس وقت تک اپنی اولاد کی شادی نہیں کر سکتے ہو، اپنی اولاد کے نکاح کو انجام نہیں دے سکتے ہو جب تک تمہارے پاس 3 یا 5 لاکھ روپے نہ ہو۔ نہیں، نکاح بغیر 1 روپے خرچ کیے ہوئے کر سکتے ہیں۔ 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے۔ شریعت کہتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خرچ کم ہو، وہ بابرکت نکاح ہے۔ آج ہمارے نکاح کے اندر برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے۔ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ انسانی فطرت کے خلاف راستہ ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے اس دین کو بنایا ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اولاد بالغ ہو، ان میں سمجھداری پیدا ہو جائے، ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سے چل سکے، لڑکی ہے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ گھر کے نظام کو صحیح سے سنبھال سکے، نکاح کرو، تاخیر مت کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر سخت وعید بیان کی ہے کہ اگر کوئی بالغ ہو، خصوصاً اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور بلوغت کے بعد اگر گھر کے ذمہ دار نے، والدین نے نکاح کا انتظام نہ کیا اور پھر یہ عورت غلط راستے پہ چل پڑی، غلط راستے کو اختیار کر لی، تو پھر مجرم صرف وہ ایک لڑکی نہیں ہے، ایک عورت نہیں ہے، بلکہ گھر کے تمام ذمہ دار مجرم ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں، مختلف بہانے بنا کر کہ ابھی جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ شریعت پڑھائی کے مخالف نہیں ہے، اب اپنی اولاد کو جتنا چاہے تعلیم دیں، نکاح بھی پڑھائی کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پڑھائی کے نام پر عزت سے کھلواڑ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو 12-13 سال کا بچہ 12-13 سال کا بچہ جیسا دور چل رہا ہے اس حساب سے کسی نہ کسی لڑکی کی طرف مائل ہے۔ فون کا زمانہ ہے، کن سے تعلقات قائم ہے کچھ پتا نہیں، گھر کے اندر بچی موجود ہے لیکن کسی نہ کسی لڑکے سے تعلق قائم ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ذرا تھوڑا پہلے چلے جائیں، 25-30 سال پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہہ لیا جائے خصوصاً ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ذرا اگر ان سے آپ معلوم کریں کہ آپ کا نکاح کب ہوا، جبکہ اس زمانے میں موبائل کا رواج نہیں تھا، انٹرنیٹ اس قدر سستا نہیں تھا، بلکہ موبائل بھی کسی کے ہاتھ میں نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں برائی کے راستے نہیں تھے، اس کے باوجود گھر کے افراد، گھر کے ذمہ دار بر وقت نکاح کی فکر کرتے تھے۔ 18 سال 19 سال میں لڑکے کا نکاح کر دیتے تھے، 20 سال کی عمر میں نکاح کر دیتے تھے، لڑکی کا نکاح ماشاءاللہ کیا دور تھا، 14-15 سال بلوغت کے بعد اپنا گھر بساؤ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج سے جب 25 سال پہلے، بلکہ یہ بھی کچھ زیادہ ہے، 20 سال پہلے جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ معاشرہ پاک معاشرہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کے سسٹم کے مطابق چل رہے تھے، اللہ کے فطری قوانین کے مطابق چل رہے تھے۔ اسی وجہ سے گھروں کے اندر بے حیائی کا ماحول نہیں تھا، بدکاری کا ماحول نہیں تھا۔ یاد رہے میرے نوجوان بھائیوں، خصوصاً گھر کے ذمہ دار افراد، والدین حضرات، یاد رکھیے اللہ کو پاکیزہ زندگی پسند ہے۔ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ اگر خدا کو پاکیزگی پسند نہ ہوتی تو قرآن قطعاً یہ نہ کہتا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مردوں سے الگ خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرو، بد نظری سے بچو، کیونکہ اگر نظر کی حفاظت ہو گئی تو بے حیائی کے راستے پہ نہیں چلو گے، بدکاری کے راستے پہ نہیں چلو گے۔ ظاہر بات ہے کسی مرد یا کسی عورت کا میلان اپنے مخالف کی طرف جب ہی ہوتا ہے جبکہ آنکھوں سے اس نے اسے دیکھا ہو۔ جب تک ایک مرد یا ایک عورت اپنے مخالف کو، مرد یا عورت کو نہ دیکھے، اس وقت تک اس کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ نگاہ کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم پاکیزہ زندگی گزار سکو۔ آگے شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ مردوں سے الگ خطاب کیا ہے، عورتوں سے وہیں اللہ نے الگ خطاب کرتے ہوئے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ تو نگاہ کی حفاظت کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ سوچیں گے تو اس کی وجہ پاکیزہ زندگی کا اختیار کرنا ہے، کہ اس وقت تک ہم پاکیزہ زندگی کو اختیار نہیں کر پائیں گے جب تک دو کام نہ ہو سکے۔ نمبر ایک بر وقت نکاح۔ میرے بھائیوں دوستو، بر وقت نکاح، صحیح وقت پہ نکاح جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک برائیوں سے حفاظت اور پاکیزہ زندگی کا اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اپنی نگاہ کی حفاظت۔ آج گھر کے ذمہ دار حضرات، کتنے نوجوان ایسے ہیں ملاقات کا جب واسطہ پڑتا ہے تو ان کے پاس ایک شکایت ہوتی ہے کہ میں اچھا خاصا کما رہا ہوں، میں اپنی فیملی کو صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہوں، لیکن گھر کے اندر جب نکاح کی بات کرتا ہوں تو اس طریقے سے گھر کے افراد دیکھتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کی بات کر دی ہے۔ جبکہ یاد رہے کہ ماں باپ کو اولاد سے اس قدر یہ سمجھ لیجئے کہ لگاؤ ہونا چاہیے، اس قدر بے تکلفی کا ماحول ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ اولاد بر وقت اور برجستہ کہہ سکے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر، بشرطے کہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ اپنی فیملی کو صحیح سے رکھ سکتے ہیں، آپ حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کا گھر کے اندر کہنا یہ جرم نہیں ہے۔
آپ ہرگز مت یہ سمجھیے کہ ہاں والدین کی نافرمانی ہے. شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے. آج ہمارے گھر برباد کیوں ہیں؟ گھر کے اندر افراد تیار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ تیار نہیں ہوتے شادی کے لیے. مختلف بہانے کہ ابھی بہنیں جوان ہیں، کہ ابھی بڑے بھائی کا نکاح نہیں ہوا. اگر ان کا نکاح نہیں ہوا تو وہ سمجھے، اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ نکاح کر لو. ولیمہ کرنا بھی فرض نہیں ہے، ولیمہ کرنا بھی فرض نہیں ہے. صلاحیت ہے تو کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. نکاح کرنا فرض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر نفسانی خواہشات کے سامنے اگر ہم مغلوب ہو جائیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو ہم بدکاری میں، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، تو شریعت کہتی ہے نکاح کر لو. ماں باپ تیار نہ ہونے دو. یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے مطابق کیا جائے، بلکہ ماں باپ کو یہ چاہیے تھا کہ صحیح عمر میں نکاح کی فکر کرتے. بار بار اس بات کو اس لیے دہرایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کو جب کھول کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ صحیح عمر میں نکاح کی تاکید کس طرح کی گئی ہے. پتہ ہے زنا کس قدر خطرناک عمل ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان بے حیائی، بدکاری، زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نحوست کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. خدا کی قسم، کون چاہے گا؟ تم چاہو گے کہ میری اولاد، آپ کی اولاد بغیر کلمے کی اس دنیا سے چلی جائے؟ کیا آپ چاہیں گے؟ ہم نے بتایا تھا ایک موقع پر کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان برسیسا راہب، پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں کے اندر ایک نظام کیا تھا کہ جب وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو پھر دنیاوی چیزوں کو اور دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر جنگلات میں زندگی بسر کرتے تھے. وہ انہوں نے اپنی طرف سے اس فعل کو انجام دیا، جبکہ شریعت نے یہ نہیں کہا ارے بھائی ہم اس ماحول میں بھی رہ کر اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تمام کے حقوق کو ادا کر کے اور فرائض کو انجام دے کر اللہ کے انتہائی قریب ہو سکتے ہیں. تو برسیسا راہب کا واقعہ بڑا لمبا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ بس مختصراً اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ، اس کی بیٹی ہمیشہ بیمار رہتی تھی اور یہ برسیسا راہب جنگل میں پورے 24 گھنٹے صرف اللہ اللہ کرتا تھا، سجدوں میں زندگی گزار رہا تھا. سوچئے گا 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی، شیطان نے بادشاہ کے ذہن میں اس بات کو ڈالا کہ تم جگہ جگہ علاج کروا کر تھک چکے ہو، ایک مرتبہ وہ اللہ والا ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے دم کرواؤ. چنانچہ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور شیطان نے ادھر جو ہے ایک وظیفہ انہیں بتایا، ایک انسانی شکل میں. بڑا لمبا واقعہ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. اور اس شیطان نے ان سے کہا کہ اس وظیفے کو اگر کسی بیمار پر اگر پڑھ کے دم کرو گے وہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا. بادشاہ کی بیٹی جب پہنچی تو اچانک اس راہب کو وہ وظیفہ یاد آیا، پڑھ کر دم کیا، صحیح ہو گئی. پھر اس کے بعد بادشاہ اور اس کے 3 بیٹے تھے، کہیں جانا پڑا. اب بیٹی کو کہاں چھوڑ کر جائے، بار بار بیٹی بیمار ہو جاتی ہے. بادشاہ نے سوچا اور بادشاہ کے بیٹوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس راہب کے قریب ایک مکان بنا دیں تاکہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو پھر بادشاہ وہ راہب دم کر دیا کرے اور میری بہن اور میری بیٹی صحیح ہو جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ دھیرے دھیرے پھر ایک دوسرے سے قربت بڑھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ زنا کا صدور ہو گیا. وہ راہب، اگر میں تفصیلی واقعہ سناؤں گا خدا کی قسم بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن وقت کی قلت ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ زنا کا صدور ہوا، آپس میں انہوں نے بدکاری کی، زندگی 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے گزار رہے تھے، لیکن نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ گئے، بدکاری ہوئی اور عورت حاملہ ہو گئی. اس بدکاری کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوئی. شیطان نے اس راہب کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ یہ تو ماں ہے اور یہ بچہ ظاہر بات ہے، یہ تو عورت کنواری ہے تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟
بادشاہ اور ان کے بیٹے جب آئیں گے تو سوال کریں گے اور تمہاری خیریت نہیں ہے، بچے کو قتل کر دیا۔ ایک زانی عابد تھا، زانی بنا، زانی کے بعد قاتل بنا، اور اس کے بعد جب بچے کو قتل کیا تو شیطان نے ذہن میں اس بات کو ڈالا کہ ماں کہاں مانے گی، تم نے بچے کو مار دیا، اب یہ ماں کہاں رکے گی حقیقت کو بیان کرنے سے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ حرام اولاد کی ماں ہو۔ چنانچہ عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے ہی ذہن میں بات کو ڈالا، وہ جب بادشاہ آئے اور وہ لوگ آئے، راہب نے عذر بیان کیا کہ بیمار ہو گئی، انتقال کر گئی، یہ رہا ان کا مقبرہ۔ رات میں سوئے، شیطان نے تینوں بھائیوں کے خواب میں اس بات کو ذکر کیا کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے بلکہ اس عابد نے زنا کر کے اسے ختم کیا ہے۔ چنانچہ جب قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو یہی ماجرا تھا، قتل کا ماجرا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے سولی پہ لٹکانے کا جب حکم دیا تو وہی شیطان آتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں جس نے وظیفہ بتایا، میں وہی ہوں کہ جس نے تم سے زنا کا صدور کروایا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں قاتل بنایا۔ اب تمہارے بچنے کا ایک آخری چانس ہے کہ تم کہہ دو کہ خدا کچھ نہیں۔ اس عابد نے سوچا کہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں، جب بچ جاؤں گا توبہ کر لوں گا۔ اس کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ادھر جلاد نے رسی کو کھینچ ڈالا۔ ذرا دیکھیے، بدکاری کے نتیجے میں ایمان سے محروم گیا۔ تو میرے ذمہ دار حضرات، یاد رکھیے، میرے معاشرے کے والدین اور میری قوم کے والدین، اس پیغام کو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی، اگر آپ کی اولاد جوان ہو رہی ہے، بدکاری کے راستے پہ جا رہی ہے اولاد آپ کی، چاہے گھر کی بچیاں ہوں چاہے گھر کے بچے ہوں، آپ کی فکر ہے۔ آج ہی آپ اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کر یہ فیصلہ لیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر جوان بچے ہیں، جوان لڑکے ہیں اور ان میں اس قدر اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو صحیح سے رکھ سکتے ہیں، تو نکاح کی فکر کیجئے، نکاح کو مشکل مت بنائیے، جہیز کے رسم کو ختم کیجئے، مختلف رسومات کو ختم کیجئے، جب ہی آج ہم چین اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ بس یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں، نکاح کیا ہے؟ قاضی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح خاں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح پڑھانے والے آئے تو ہی نکاح ہو۔ نکاح کے لیے صرف 2 گواہ کی ضرورت ہے، صرف 2 گواہ۔ ایک بالغ لڑکا لڑکی موجود ہے، لڑکے نے کہا میں نے نکاح کیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، 2 گواہ موجود تھے، نکاح ہو گیا۔ نہ چھوارا تقسیم کرنے کی ضرورت، نہ مختلف رسومات کو ادا کرنے کی ضرورت۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی ہیں، ایک موقع پر یوں ہی تذکرہ انہوں نے کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مقدس ہستی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ حضور کو ہی بتا دے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا، آپ نے معلوم کیا کنواری سے کیے ہو یا شادی شدہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چونکہ میری چھوٹی چھوٹی 6 بہنیں ہیں تو اس لیے ایسی لڑکی کی ضرورت تھی، ایسی عورت کی ضرورت تھی جو تجربہ کار ہو اور جو تربیت صحیح سے کر سکے، اس لیے میں نے کنواری کے اوپر شادی شدہ کو ترجیح دی ہے، بیوہ کو ترجیح دی ہے اور بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی کہ واہ جابر تم نے نکاح کر لیا، بتایا بھی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ غلطی سے اگر کوئی ایک فرد بھی پیغام سے نکل جائے، اگر ان تک پیغام نہ پہنچ پائے کہ میرے فرزند کی شادی ہے، تو پھر زندگی بھر کے لیے ناتا توڑ دیا جاتا ہے، رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا واقعہ کس قدر مشہور ہے، مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور خود سے بھی نہیں بتاتے ہیں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ نکاح کو شریعت نے کتنا آسان بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ نے کتنا مشکل بنا دیا کہ گھر کے اندر تم اپنے بچیوں کے جذبات کو جانتے ہو کہ وہ بچیاں کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میری بچیاں رات بھر تہجد پڑھتی ہیں، ان میں جنسی خواہش کا جذبہ نہیں ہوگا۔ میرا بچہ جو ہے اللہ کے راستے میں ہر مہینے نکلتا ہے اور تہجد کی نماز تک قضا نہیں کرتا ہے، ان میں جنسی خواہش کا جذبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہو؟
हमने बताया कि नबी से बढ़कर कोई अफसल हो सकते? नबी के अंदर भी अल्लाह ने इस जज्बे को रखा है। तो आपके घर के अंदर की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके जज्बात किस कदर उभर रहे हैं आपको कुछ पता है? आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, पर वक्त आपकी शादी हो गई, आपने जिंदगी गुजार ली, लेकिन उनके साथ क्या मराहिल आपको पता है? तो ये सहाबी खुद से तस्करा नहीं कर रहे हैं। हुजूर मालूम करते हैं कि अब्दुल रहमान तुम्हारे कपड़े पर ये पीला निशान कैसा है? तब कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने निकाह किया। आपने शिकायत नहीं की अब्दुल रहमान तुम कितना नमक हराम हो कि तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम निकाह कर चुके हो। आपने शिकायत का लबो लहजा भी इख्तियार नहीं किया है, शिकायत की तो बात दूर की है। आपने सिर्फ इतना फरमाया है कि अब्दुल रहमान वलीमा जरूर करो अगर सलाहियत है तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज इस मिंबर से मैं आप हजरात की खिदमत में एक पैगाम देकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि अगर आपके घर के अंदर भी जवान बच्चे और बच्चियां हैं तो तालीम को शादी के रास्ते में रुकावट बनाकर मत पेश कीजिए। अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप अपनी बेटियों को जहेज में बहुत कुछ दे सके, तो मेरे भाइयों दोस्तों, कम से कम 2 4 5 लड़के तो ऐसे भी मिल जाएंगे तलाश करने पर जो अल्लाह के वास्ते अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए निकाह करना चाहते हो। ऐसे लड़कों को तरजीह दीजिए। और लड़के वालों से कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम आज हम गैरों के साथ रह कर, गैरों की सोहबत में रह कर हमने गैरों के तरीकों को इख्तियार किया है।